अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा निगारी। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम ड्रामा की तारीफ़, ड्रामा के अज्ज़ाए तरकीबी, ड्रामा की इक़साम पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में दूसरा जो लेक्चर मिलेगा आपको ड्रामा के हवाले से, उसमें ड्रामा निगारी का आगाज़ और इर्तिका पढ़ेंगे। तो आप लोग आखिर तक बने रहें, पूरा लेक्चर सुनिए और आखिर पर जो समझ में नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, तवज्जो फरमाएं। ड्रामा निगारी। ड्रामा की सबसे पहले तारीफ़ क्या हो सकती है, ड्रामा किस चीज़ को कहते हैं? तारीफ़ से मुराद है इंट्रोडक्शन। और याद रखें, इम्तहान में जब भी आप लिखें, कोई भी नोट लिखें, उसके हेडिंग पॉइंट्स इस तरह ज़रूर देकर उनको अंडरलाइन कीजिए और आप लोग उनमें स्टार वगैरह बना सकते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं कि इम्तहान में जो एग्ज़ामिनर है उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। और जो भी आपको ख़ास बात हो उसको आप लिख के अंडरलाइन ज़रूर करें और इन्वर्टेड कामा में बी रखें। ये हाइलाइट्स होते हैं। अगर इम्तहान एग्ज़ामिनर आपका पूरा सवाल नहीं पढ़ते, पूरा जवाब नहीं पढ़ते, तो जो हाइलाइट चीज़ें होती हैं, अंडरलाइन होती हैं, उनको देख कर वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने किस हद तक बेहतर बनाने की कोशिश की है और आपकी जो ख़ास बातें होंगी वो अंडरलाइन होंगी, वो समझ जाएंगे कि बच्चा कितना इल्म रखता है, कितनी जानकारी है इसको। इसलिए ज़रूर कोशिश किया करें कि जो भी ख़ास बात हो उसको अंडरलाइन कर लिया करें। तो अंडरलाइन को उर्दू में क्या कहते हैं? ख़त कशीद, यानी ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं जो अंडरलाइन होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ड्रामा यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ ड्राउ से मुश्तक़ है। क्या कहा गया है कि ड्रामा जो है वो यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़, यूनान की जो ज़ुबान है ड्राउ से निकला है, मुश्तक़ हो गया, लिया गया है, जिसके मानी हैं अमल या एक्शन। तो ड्रामा आप सीरियल देखते हैं, हर घर में देखा जाता है, टीवी पर चलते हैं बहुत सारे ड्रामा, हर कोई देखता है, समझता है। तो असल में वहाँ क्या होता है, आप क्या देखते हैं? वहाँ एक्टिंग की जाती है, नाटक किया जाता है। तो वही ड्रामा जो है ड्राउ से निकला है और जिसके मानी क्या है? अमल करना, यानी हरकत करना, एक्शन करना, मूवमेंट वगैरह होती है। उसमें आप देखते हैं किरदार जो हैं वो पूरी तरह से नकल करने की कोशिश करते हैं, यानी जो असल ज़िंदगी में हो रहा होता है उसी की नकल करते हैं। तो यहाँ आपने याद रखना है, पहली बात, ड्रामा यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ ड्राउ से निकला है और जिसके मानी क्या हैं? अमल या एक्शन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ आप अमल और एक्शन को भी अंडरलाइन कर सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। हर ज़ुबान और हर मुल्क की तारीफ़ के मुताबिक ड्रामा इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर है। यानी हर एक मुल्क में, हर एक ज़ुबान में जो ड्रामा की तारीफ़ की गई है तो वो यही तारीफ़ की जाती है कि ड्रामा इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर है। यानी इंसानी जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, मान लो आप ड्रामे में देखते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से एक माशरा पेश किया जाता है, घर भी होते हैं, लोग होते हैं, उनकी बातचीत, लेन देन, पूरा सब कुछ बयान किया जा रहा होता है। यानी असल की नकल की जा रही है। तो वही ये कह रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी को इसमें पेश किया जाता है, अमली तस्वीर, ऐसी तस्वीर जो बोल रही होती है, जो हमें सामने हरकत करती हुई दिखाई दे रही होती है तो हमारी ज़िंदगी का नक्शा पेश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नक्शा है कि जो हरकत भी कर रहा है, यानी लोग वहाँ हमें वो सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। ड्रामे की इब्तिदा नकाली से हुई है। यानी ड्रामे की इब्तिदा कहाँ से हुई? नकाली से। नकाली क्या होता है? नकल करना। यानी आप देखते हैं छोटे बच्चों को, उनके सामने आप जो भी काम करेंगे वो बच्चे भी वही नकल करके उसी तरह करने की कोशिश करेंगे, तो उसको नकाली कहते हैं, नकल कहते हैं। तो वही ड्रामा कहलाता है। यानी आप बच्चों के सामने कोई भी हरकत करें, आप देखेंगे कि उसी वक्त बच्चे भी उस चीज़ को पहले समझेंगे और फिर वो काम करने की कोशिश करेंगे। वो जो असल की नकल है उसी को हम ड्रामा कहते हैं। अब आगे देखिए, ड्रामे ने
پہلے پہل ہندوستان اور یونان میں آنکھیں کھولیں۔ دیکھیے یونان کس کنٹری کو کہا جاتا ہے؟ یونان گریس کو کہتے ہیں۔ جو گریس کنٹری ہے آج اس کو کیا کہتے ہیں؟ یونان۔ تو ڈرامے کا آغاز کہاں ہوا ہے، یعنی ابتدا ڈرامے کی کہاں سے ہوئی ہے؟ تو پہلے پہل یعنی ابتدا میں ڈرامہ جو ہے وہ ہندوستان میں اور یونان میں یعنی گریس میں لکھا گیا ہے۔ آنکھیں کھولی ہیں، اس کی ابتدا یونان اور ہندوستان میں ہوئی ہے، اور ان ممالک میں اس کے اصول بھی سب سے پہلے وضع کیے گئے ہیں۔ تو اصول کیا ہوتا ہے؟ قاعدے، قانون، اجزائے ترکیبی یا رولز اینڈ ریگولیشنز جو بنائے گئے ہیں اس کے، وہ بھی کہاں بنے ہیں؟ وہ یونان اور ہندوستان میں ہی بنے ہیں۔ برت منی نے ہندوستان میں اور ارسطو نے یونان میں اس کے مسائل پر غور کیا۔ برت منی جو ہندوستان کے سنسکرت کے رائٹر تھے بہت بڑے، تو انہوں نے ہندوستان میں یعنی سب سے پہلے کس نے غور و فکر کی ڈرامہ کے اصول کے حوالے سے؟ وہ ہے برت منی۔ اور یونان میں کس نے کیا تھا؟ ارسطو نے۔ ارسطو بھی بہت بڑے تھنکر اسکالر ہیں، آپ جانتے ہیں، فلاسفر ہیں یہ۔ تو ہندوستان میں برت منی اور یونان میں ارسطو نے سب سے پہلے ڈرامے کے اصول قائم کیے، ان پر غور و فکر کیے۔ تو عزیز طلبہ یہاں تک ہم نے کیا پڑھا ہے ڈرامے کی تعریف میں، کہ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یعنی گریس کی زبان کا لفظ ہے، ڈراؤ سے نکلا ہے، اور معنی کیا ہے؟ عملیہ، ایکشن کے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ انسان کی زندگی کی جیتی جاگتی عملی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ اور ڈرامہ جو ہے اس کی ابتدا کہاں ہوئی ہے؟ یعنی یونان میں اور ہندوستان میں، دونوں ملکوں میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں۔ تو ہندوستان میں برت منی اس کے اصولوں پر غور و فکر کر رہے تھے، اور یونان میں ارسطو۔ اب آگے دیکھیے، برت منی کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی۔ اب یہ ہے کہ کوئی بھی صنف جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اجزاء ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں لکھنے کے۔ تو برت منی نے کیا اصول قائم کیے ہیں، اجزائے ترکیبی بتائے ہیں ڈرامے کے؟ برت منی لباس، آواز، جس طرح دیکھو عزیز طلبہ آپ باقی اصناف کے دیکھتے ہیں اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، یعنی پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری، منظر کشی، زبان و بیان، اسلوب، کچھ یہ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں اصناف کے مختلف انداز سے۔ اسی طرح یعنی وہ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں کہ کسی صنف کو لکھنے کے جو جز ہیں، لازمی جز، وہ حصے جو لازمی ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں کسی صنف کے لیے، وہ کون کون سے ہیں؟ تو برت منی کہتے ہیں کہ ڈرامے کے لیے لباس کا ہونا ضروری ہے، آواز کا ہونا، جسمانی اعضاء کی حرکت ضروری ہے، رقص ضروری ہے، موسیقی ضروری ہے۔ موسیقی کو ڈرامے کے لازمی اجزاء بتاتے ہیں۔ لباس یعنی ڈرامے کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، جس معاشرے کو آپ پیش کر رہے ہیں اسی کا لباس، اسی کا کلچر آپ پیش کریں گے۔ آواز، لوگ بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اس معاشرے کی جس کو آپ پیش کر رہے ہیں اسی کی زبان وغیرہ جو وہاں پر بات چیت ہوتی ہے، جیسی وہ لوگ بات کرتے ہیں ویسی ہی پیش کرنی پڑتی ہے۔ جسمانی اعضاء کی حرکت یعنی وہ جو کردار ہم پیش کر رہے ہیں وہ جیتے جاگتے بولتے ہوئے ہمیں اصل سماج کی طرح لگنے چاہیے، تو اس لیے ان کی حرکت بھی ضروری ہے۔ رقص کیا ہوتا ہے؟ ناچ، یعنی آپ ڈانس وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں ہوتا ہے ڈرامے میں، یہ اس کو بھی ضروری قرار دیا ہے، برت منی نے ایک ضروری لازمی جز قرار دیا ہے۔ پھر ہم موسیقی کیا ہوتا ہے؟ گانا بجانا، گیت سنگیت، یہ چیزیں بھی ضروری قرار دی ہیں برت منی نے، کس کے لیے؟ ڈرامے کے لیے۔ ان کے مطابق ڈرامے سے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے وہ رس کہتے ہیں۔ برت منی کیا کہتے ہیں کہ جب ڈرامہ دیکھتے ہیں لوگ، ناظرین کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھنے والے۔ سامعین کون سے ہوتے ہیں؟ سننے والے۔ تو وہ جو یعنی ڈرامہ دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر ایک خاص قسم کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کیفیت ہو گیا، کیفیت طاری ہونا، اثر ہونا۔ تو وہ جو اثر ہمارے دل پر، آج بھی آپ سیریل دیکھتے ہیں، سیریل دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں کبھی دکھ محسوس ہوتا ہے، کبھی خوشی محسوس ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے۔ یہ جو
असरात हमारे ऊपर ज़ाहिर होते हैं, इनको वो रस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? रस। बर्तमनी रस की 8 किस्में गिनाते हैं। वो कहते हैं कि 8 किस्म का रस है या असर जो है वो इंसान पर होता है। कितने, कौन सी कैफियत की बताई हैं? कितनी कैफियत बताई हैं? 8 कैफियत को वो रस का नाम देते हैं। बर्तमनी रस की 8 किस्में बताते हैं। कौन कौन सी? मोहब्बत, नफ़रत, यानी आप सीरियल कोई देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, हो सकता है आपको किसी के साथ मोहब्बत हो जाए सीरियल में। नफ़रत भी हो सकती है अगर कोई बुरा किरदार पेश किया गया होगा। बहादुरी, हमारे दिल पर जज्बा तारी होता है। कभी कभी हम कहते हैं कि किसी ने अगर किरदार ने अच्छा काम किया, आपके दिल में जज्बा पैदा होता है कि मैं भी ऐसा करूँगा। गुस्सा भी आता है जब आपके मतलब किरदार जो हैं वो जो आप सोच रहे हैं वो काम ना करें तो गुस्सा भी आएगा, या कहीं कोई गलत हो रहा है किसी के साथ। ज़राफ़त यानी तंज़ व ज़राफ़त, ज़राफ़त होता है तनकीद, यानी हमारे जहन में, दिल में ऐसा असर पैदा होता है, हम उस पर नुक्ताचीनी करने लगते हैं। और ज़रीफ़ाना अंदाज़ है यहाँ पर। ज़रीफ़ाना अंदाज़ कौन सा होता है? ज़राफ़त मुराद है लुत्फ़ अंदोज़ होना, तो वो देखकर हम लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। खौफ हो गया डर पैदा हो जाना। हमारे दिलों में बहुत बार हम जब कोई हादसा देखते हैं तो खौफ पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। हैरत होना, हैरानगी भी होती है कभी। गम, जब कोई ट्रेजिडी हो जाती है या हीरो मर जाता है, हीरोइन मर जाती है, तो हमें क्या होता है? गम भी होता है, दुख भी होता है उस चीज़ का आखिर पर। तो ये जो कैफियत हैं ऐसे जो हमारे दिल पर असर करती हैं ड्रामा देखने के बाद, उनको बर्तमनी ने रस का नाम दिया है। और कितने रस बताए हैं? 8 रस। ये इम्तहान में आपसे पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बर्तमनी ने कौन से अज्जाए तरकीबी ड्रामे के लिए लाजमी करार दिए हैं, तो वो आपने याद रखना है। उन्होंने लिबास, आवाज़, जिस्मानी अज़ा की हरकत, रक़्स और मौसीकी करार दिए हैं। तो जो असरात दिल पर तारी होती हैं, कैफियत तारी होती हैं, उनको उन्होंने रस का नाम दिया है। तो रस कितने बताए हैं? 8। इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। यहाँ तक हमने ड्रामा की तारीफ़ पढ़ी है और बर्तमनी के मुताबिक जो ड्रामे के अज्जाए तरकीबी हैं वो पढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि अरस्तु जो यूनानी फ़िलासफ़र हैं वो क्या अज्जाए तरकीबी बता रहे हैं ड्रामे के लिए, वो कौन से असूल बता रहे हैं, ज़रूरी अज्जा बता रहे हैं। अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी मंदरजा ज़ैल हैं, यानी नीचे बयान किए जा रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जहाँ से आपको शक हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा या किसी मुश्किल लफ्ज़ का मानी आपको पता नहीं चल रहा, तो ज़रूर पूछा करें। इस तरह से फिर हमें भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप भी हमारी बात को समझ रहे हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं। और नोट्स जो हैं कोशिश करें कि इसी तरह से आप भी बेहतरीन अंदाज में लिख कर तैयार करें। चलिए देखते हैं अरस्तु क्या फरमा रहे हैं, अज्जाए तरकीबी कौन कौन से होने चाहिए। अरस्तु ड्रामे के लिए 5 अज्जाए तरकीबी वाज़ेहा करते हैं, किए हैं या बयान करते हैं या ज़रूरी करार देते हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? किस्सा, किरदार, मरकज़ी ख़याल, मकालमा और मौसीकी। तो अरस्तु ने ये 5 अज्जाए तरकीबी ड्रामे के लिए लाजमी करार दिए हैं, ज़रूरी करार दिए हैं। वो कहते हैं कि किस्सा होना चाहिए। अब हम ड्रामा तो पेश करना चाहते हैं, भाई किसका पेश करेंगे? कोई स्टोरी तो होनी चाहिए, मतलब हम किसको पेश कर रहे हैं पता तो होना चाहिए, कोई किस्सा होगा। अगर हम किसी समाज को ही पेश करना चाहते हैं तो क्या चीज़ पेश करेंगे? हमारे पास कोई कहानी पहले बनानी पड़ेगी जिसको हम पेश करेंगे, जिसके ऊपर हम अमल करेंगे, जो हम एक्टिंग करके पेश करेंगे। तो किस्सा होना भी ज़रूरी है। किरदार क्या होता है? कैरेक्टर, यानी वो लोग जो ड्रामे में एक्टिंग करते हैं। फिल्म में आप देखते हैं जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होते हैं और लोग होते हैं, उनको किरदार कहते हैं। इन किरदारों का होना भी ज़रूरी है। वहाँ अगर किरदार नहीं होंगे तो अमल कौन करेगा, एक्टिंग कौन करेगा? मरकज़ी ख़याल क्या हो गया? सेंट्रल आइडिया, जिसको कहते हैं नुक्ता नज़र। तो आपने याद रखना है कि ये कह रहे हैं अरस्तु कि एक नुक्ता नज़र भी हमारा होना चाहिए। नुक्ता नज़र हो गया ख़ास मकसद, कि आप उस पूरे ड्रामे का निचोड़ क्या निकालना चाहते हैं, आप लोगों को समझाना, आपका वो ड्रामा पेश करने का मकसद क्या है। कोई ख़ास एक मकसद होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द पूरा ड्रामा घूमना चाहिए। तो वो एक ख़ास हमारा मकसद भी होना चाहिए। फिर कहते हैं मकालमा क्या होता है असल में? मकालमा आप ड्रामे में देखते हैं, डायलॉग होते हैं,
تو جو لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مکالمہ کہتے ہیں. یعنی کرداروں کے بیچ میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کو مکالمہ کہتے ہیں. یعنی وہ باتیں بھی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے بولتے نظر آنے چاہیے، غصہ ہو ڈانٹتے نظر آنے چاہیے. کیوں؟ ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ اصل تصویر ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے. موسیقی وہی کہ گیت سنگیت بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا دلچسپی بنی رہتی ہے. یہ اس میں جو ناظرین ہوتے ہیں وہ متوجہ رہتے ہیں پوری طرح سے، ان کو کسی طرح کی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. تو یہ جو اجزائے ترکیبی تھے یہ کس نے؟ ارسطو نے لازمی قرار دیے ہیں ڈرامے کے لیے. لیکن ساتھ ہی وہ اسٹیج کی آرائش کو بھی ڈرامے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں. اسٹیج کی آرائش کون سی ہوگی؟ اسٹیج سے کیا مراد ہے کہ ڈرامہ جہاں پر پلے کیا جاتا ہے. اگر آپ نے تھیٹر میں کہیں مووی دیکھی ہوگی یا کہیں کسی سیمینار ہال میں بیٹھے ہوں گے، آپ آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوں گے، کسی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہوں گے، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا آگے اسٹیج بنا ہوتا ہے. اسٹیج پر کیا ہوتا ہے کہ اب تو پردہ ہوتا ہے کہ پردے پہ مووی وغیرہ چلائی جاتی ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ اب بھی آج بھی جو پلے ہیں، ڈرامے ہیں جو پلے کیے جاتے ہیں، تو ان کو وہاں پر پردہ لگا ہوتا ہے آگے سامنے، وہ پردہ ہٹتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر کردار ہوتے ہیں، مختلف صورتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، حالات میں مختلف ان کیفیات ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، تو وہ مختلف ساز و سامان کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اصل حقیقت میں ایسی جگہ ہے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی وہاں پر کہیں پہاڑ بنائے ہوتے ہیں، کہیں کچھ بازار مارکیٹ وغیرہ کا وہ منظر بنایا ہوتا ہے. تو جہاں پر ڈرامہ پلے کیا جاتا ہے، لوگ ایکشن کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو سٹیج کہتے ہیں. تو برتمنی کہتے ہیں، یہ ارسطو کہتے ہیں کہ اسٹیج کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں پر ڈرامہ پلے کیا جائے گا. اس کی آرائش سے مطلب کہ سجایا ہوا ہونا چاہیے. ایسا نہ لگے کہ ایسے ہی کہیں راستے میں یا کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے یہ ڈرامہ کوئی کیا جا رہا ہے. پوری طرح سے جیسے آپ کپل شرما کا شو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پوری طرح سے لگتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی حویلی وغیرہ ہے، جو جیسے وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ویسا پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آتی ہے کہ کسی جگہ پر ہم موجود ہیں وہاں پر. تو وہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہوتی ہے ڈرامے کے لیے. ارسطو ڈرامے کو عمل کی نقل کہتے ہیں. یہ آپ سے آبجیکٹیو میں پوچھا جائے گا، اس چیز کو نوٹ کر لیں. پوچھا جاتا ہے کہ کس نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے یا اصل کی نقل کہا ہے. تو جو آپ نے کام کیا، عمل ہوتا ہے کام، جو آپ نے کام کیا اسی کی دوسرا کوئی نقل کر رہا ہے، وہ ڈرامہ ہے. یا اصل کی نقل سے مراد ہے کہ اصل لائف میں جو آپ کر رہے ہیں اسی کو دوسروں کے سامنے ایکٹنگ کے ذریعے پھر سے پیش کرنا ڈرامہ کہلاتا ہے. تو ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل یا اصل کی نقل کہا ہے. ان کے مطابق ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے ادا کی جاتی ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے وہ زندگی کی نقل ہے. یعنی ہماری اصل جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی کی نقل، اسی کی کاپی کر کے ہم پیش کرتے ہیں. کس کے ذریعے؟ اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جو بالکل اصلی اور سچی معلوم ہوتی ہے. جب آپ سیریل دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا وہاں پر جو ایکٹنگ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پر ہمیں یعنی سچی تصویر معلوم ہوتی ہے، سچی کہانی معلوم ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سچ میں ایسا ہو رہا ہے. تو عزیز طلباء، یہ ہم نے دیکھا ہے ابھی تک کہ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کون سے ہیں. تو ان کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے وہ اس میں کردار، مرکزی خیال، مکالمہ اور موسیقی ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیج کو بھی سجانا ضروری ہے. تو وہ ڈرامے کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ڈرامے کی تعریف وہ کرتے ہیں اصل کی نقل یا عمل کی نقل. تو یاد رہے کہ آپ یہ جو ڈرامے کی تعریف ہے عمل کی نقل یا اصل کی نقل، یہ آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں جہاں ڈرامے کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ ڈرامے کو اصل زندگی کی نقل کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری اصل زندگی کی نقل ہے جس کو ہم اداکار ہوتا ہے کریکٹر، کرداروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ایسی اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ سچی تصویر معلوم ہوتی ہے. تو یہ یہاں سے آگے جو تعریف ہے ارسطو نے کی ہے، یہ آپ ڈرامے کی جہاں ہم نے تعریف کی ہے پہلے شروعات میں وہاں لکھ سکتے ہیں. اچھا، پھر ہے ناقدین ڈرامہ نے اردو ڈرامے کی
جو 9 اجزائے ترکیبی مقرر کیے ہیں۔ اب جو ناقدین کون ہوتا ہے؟ ناقد ہو کے تنقید نگار۔ تو جو ناقدین ہیں یعنی ایکسپرٹس ہیں اردو کے، مان لو ڈرامہ نگاری کے، تو وہ ڈرامے کے جو اجزائے ترکیبی بتا رہے ہیں انہوں نے 9 جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ بتائے ہیں۔ اب کون کون سے ہیں 9؟ پلاٹ، کردار، مکالمہ، کشمکش، تسلسل، تصادم، مرکزی خیال، آغاز اور نقطۂ عروج۔ تو جو ڈرامے کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلاٹ ہونا ضروری ہے۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ واقعات کی ترتیب کو کہتے ہیں کہ جو آپ کہانی یا واقعہ پیش کر رہے ہیں اس میں ترتیب ہونی چاہیے۔ پلاٹ میں یعنی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ پہلی بات بعد میں ہو گئی ہے، بعد والی پہلے ہو گئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ صحیح ترتیب بھی ہونی چاہیے۔ کردار وہی ہو گیا، کریکٹر ہونے چاہیے اور جیتے جاگتے باتیں کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ مکالمہ ہو گیا، بات چیت، ان کے ڈائلاگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ کشمکش کیا ہوتا ہے؟ سسپینس ہونا چاہیے اس میں کہ اس واقعے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ایک ڈرامے کی خوبی ہے اور اس کا اجزائے ترکیبی بھی ہے۔ تسلسل ہوتا ہے کنیکٹیویٹی، یعنی ایک واقعے کے دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، یہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک واقعہ پیش ہوا تو ایسا لگے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اب نئی بات کوئی شروع ہوئی ہے، وہ نئی نہیں لگنی چاہیے بلکہ پیچھے والے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی معلوم ہونی چاہیے۔ تصادم کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں مسائل پہلے جو ہیں ٹھیک ہوتے ہیں، پھر الجھ جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، آخر پر وہ سب سلجھ جاتے ہیں، یعنی وہ سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تصادم جو ہے، لڑائی جھگڑا بھی اس کی ایک خاص اجزائے ترکیبی ہے۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ وہی سینٹرل آئیڈیا ہونا چاہیے، اس میں آغاز ہونا چاہیے۔ آغاز سے کیا مراد ہے کہ ابتدا، جس طرح میں نے بتایا، ابتدا ہوگی، پھر درمیان میں وہ تمام معاملات الجھ جائیں گے، آخر پر سلجھ جائیں گے، تو پھر اختتام ہوگا۔ تو اس طرح سے ابتدا میں لگنا چاہیے کہ کسی کہانی کی طرف بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور ہماری توجہ جو ہے وہ بڑھتی جانی چاہیے۔ نقطۂ عروج کیا ہے؟ نقطۂ جو مرکزی خیال تھا وہی جو ہے حاصل ہو جائے، نقطۂ عروج خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے، ڈرامہ وہاں جو ہے وہ پوری طرح سے مکمل ہو جائے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ناقدین نے اردو نے ڈرامے کے 9 اجزائے ترکیبی بتائے ہیں۔ اب آگے دیکھیے عزیز طلباء، ڈرامے کے کچھ اقسام ہیں۔ تو ڈرامے کے 2 اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ ایک ہوتا ہے المیہ ڈرامہ، دوسرا ہوتا ہے تربیہ، یعنی 2 طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں ہمارے پاس، المیہ ڈرامہ اور تربیہ ڈرامہ۔ المیہ کون سا ہوتا ہے؟ المیہ ڈرامہ کو حزنیہ یا ٹریجڈی ڈرامہ بھی کہتے ہیں، تو آپ ان کو انڈر لائن کریں گے ضرور، کچھ مجھے اگر میں نے نہیں کیے ہوئے انڈر لائن تو آپ ضرور کریں گے۔ المیہ ڈرامے کو حزنیہ یا ٹریجڈی بھی کہتے ہیں۔ ایسے ڈرامے میں پاس، یاس اور نا امیدی کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا انجام ہمیشہ تڑپا دیتا ہے۔ یعنی المیہ ٹریجڈی ڈرامہ یاد رکھنا، کون سا؟ جس میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جس میں دیکھنے والوں کے دلوں کو نا امیدی، یاس، دکھ، غم میں مبتلا کرتے ہیں، تو آخرکار جو تڑپا دینے والا واقعہ جس میں بیان ہوتا ہے اس کو ٹریجڈی ڈرامہ بھی کہتے ہیں، حزنیہ ڈرامہ بھی کہتے ہیں، المیہ ڈرامہ بھی۔ آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ المیہ ڈرامہ کو اور کیا کہتے ہیں، حزنیہ اور ٹریجڈی، یا پوچھا جائے گا ٹریجڈی ڈرامہ کو کیا کہتے ہیں، المیہ یا حزنیہ، نام یاد رکھنے ہیں۔ تو اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے اور یاس یا نا امیدی ہوتی ہے۔ پھر ہے تربیہ ڈرامہ۔ تربیہ ڈرامہ کون سا ہے؟ یہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ جس میں مجموعی تاثر خوش کن ہوتا ہے۔ مجموعی تاثر، مجموعی ہو گیا اوور آل، یعنی اگر کل ملا کے ہم دیکھیں تو تاثر جو ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوش کن۔ خوش کن سے مراد ہے کہ خوش ہوتے ہیں لوگ اس کو دیکھ کر۔ ایسے ڈرامے کا انجام ہمیشہ مسرت امیز ہوتا ہے، یعنی جو تربیہ ڈرامے ہوتے ہیں ان کے آخر پر مسرت امیز خوشی دینے والے واقعات ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد غم کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو المیہ میں غم طاری ہوتا ہے اور تربیہ میں خوشی ملتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامے کی 2 اقسام ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے ڈرامے کی تعریف پڑھی ہے، اس کے ڈرامے کی جو ہے بھرت جو منی ہے ہندوستان کے
ड्रामा निगार हैं जिन्होंने पहल यहाँ पर उर्दू ड्रामा के असूल कायम किए हैं, उनके मुताबिक अज्ज़ाए तरकीबी देखे हैं, वो क्या तारीफ़ करते हैं ड्रामे की। जो कैफियत तारीफ़ होती है उनको रस का नाम देते हैं। अरस्तू ने ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं, ड्रामे की जो तारीफ़ की है वो पेश की गई है। फिर आखिरकार नाक़दीन ड्रामा जो हैं वो 9 अज्ज़ाए तरकीबी बता रहे हैं। आखिर पर हमने देखा है कि ड्रामे की 2 इक़साम हैं, अलमिया और तरबिया। अलमिया हो गए दुख दर्द गम वाले ड्रामे, ट्रेजेडी ड्रामे, और तरबिया हो गए वो ड्रामे जिनके आखिर पर मसरत मिल जाए, खुशी मिल जाए, उनको तरबिया ड्रामा कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा आज के लिए इतना ही। तो इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे उर्दू ड्रामा के आगाज़ व इर्तिका के हवाले से। आप लोग बने रहिए। जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और जितना पढ़ा है इसको लिख के अच्छे से तैयार कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, नवाज़िश।